السلام علیکم۔ اینیمل فارمنگ اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ایچ اے ڈیریز رحیم خان سے محمد ابراہیم خالد میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ایک سمال سکیل فارمر ہیں یا ایک سمال سکیل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کوئی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے آپ سے صرف گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنی ہے، اور رف کیلکولیٹر چلا کے ہم فارم نہیں چلاتے۔ تو آپ کو انشاءاللہ جو بھی بات کریں گے ریئلٹیز پہ مبنی بات کریں گے۔ تو اگر کسی کو کوئی ڈومیسٹک اینیملز کوئی پال رہا ہے یا کوئی اسمال سکیل یا کوئی 50-100 جانور تک کا فارمر ہے یا 200 جانور تک کا فارمر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑا کامیاب رہے گا اس چیز کے لیے۔ تو ہو سکے تو اسی کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی نالج مل رہا ہے اس چیز سے تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اچھا بھائی، میرے سے 2-4 کویسچن دوستوں نے کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرے سے کیا تھا کہ جانور آپ کھلے کیوں نہیں چھوڑتے، مطلب کھلے جانوروں کا تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، جانور کی جو فیٹننگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 2 طرح سے۔ ایک جانور ہم کرتے ہیں سلاٹرنگ کے لیے تیار، ایک کرتے ہیں سیکریفائزنگ کے لیے تیار۔ ایک قربانی والے جانور ہو گئے اور ایک کاٹو والے جانور ہو گئے۔ کاٹو والا جو جانور ہے نا اس کو جیسے مرضی آپ پال لینا، اس کا آپ نے گوشت ویٹ گین کرنا ہے اور اس کو آپ نے سیل کر دینا ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے حساب کتاب کہ وہ کس طرح سے پل رہا ہے، کس طرح سے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن جو قربانی والا جانور ہے نا اس کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تیار اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جو بناوٹ ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو ایسے نہیں ہے کہ آپ بس ایسے ہی بس پھینک دیں گے اور وہ اپنا پل جائے گا۔ اس کی ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ آگے سے کس طرح بناوٹ ہے، پیچھے سے اس کی کس طرح بناوٹ ہے، یہ جناب والی اس کی جھالر کس طرح بن رہی ہے، مطلب ہر چیز کا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب جو کھلا جانور ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے کہ آپ نے جس ٹائم کھلا چارہ ڈالنا ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہونا کہ کس جانور نے زیادہ کھایا ہے کس نے کم کھایا ہے۔ اس میں کوئی جانور آپ کا کمزور رہے گا، کوئی آپ کا پل جائے گا۔ اب جب آپ لاٹ تیار کرتے ہیں نا کٹو والی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ جب کھلے پھر رہے ہیں، آپ نے 100 من وزن ڈالا تھا، آپ کو 150 من واپس آ گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا کام ہو گیا۔ اگر آپ قربانی والی چیز پہ آتے ہیں، اس پہ ایک ایک جانور پہ آپ نے ہیوی اماؤنٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے اسی طرح سے فی جانور کے حساب سے واپس لینا ہوتا ہے۔ کوئی بک جاتا ہے کوئی نہیں بکتا، کیونکہ ایک اچھا سیکریفائزنگ اینیمل تیار ہوا ہو نا تو وہ ایک گاڑی جو ہوتی ہے نا پوری مزدہ گاڑی، اتنے جانوروں جتنے جانور ہو اس ایک جانور کے پیسوں سے آ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے جس ٹائم ایک کھرلی کے اوپر، ہم تو 6 سے زیادہ جانور نہیں باندھے۔ کل پرسوں ایک میں نے کھرلی پہ دیکھا 2-3 جانور نا وہ تھوڑے سے نا ایسے لگا جیسے ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ میں نے فالو اپ لیا، میں نے CCTV پہ چیک کیا بھی یار یہ کیا چکر ہے۔ جس سے میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ نا اس کھرلی کا نا لیول ٹھیک نہیں ہے، مطلب ایک کنارے پہ خوراک زیادہ ڈال رہی ہے، ایک کنارے پہ کم ڈال رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ جو اس طرف والے جانور تھے وہ زیادہ کھا رہے تھے، دوسری طرف والے کھا نہیں رہے تھے، تو وہ جو ہے نا جی اپنا کمزور رہنا شروع ہو گیا۔ دوسری جو چیز ہے، جو قربانی والا جو کاٹو والا جانور ہے نا اس کو تو جیسا مرضی آپ لے جائیں، دم کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، کوئی ایشو نہیں، وہ چل جاتا ہے۔ لیکن جو قربانی والا جانور ہے نا جی، اب جب یہ جانوروں کو نمکیات کی کمی ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے کان چوسنا شروع کر دیتے ہیں، دم کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ دوسرے جانور کو اس کو ہٹ کر دیا، سینگ مار دیا، اس کی جلد پہ نشان آ گیا، تو یہ عیب لگنے کا 100% رسک ہے اس چیز میں جب آپ ان کو کھلا چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کھلے جانور چھوڑنے کا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ مطلب کہ وہ ایک تو یہ ایب والا ایشو ہو گیا۔ ایک اور چیز، جس ٹائم ہم اس کو جانور کو جناب والا کھلا چھوڑتے ہیں نا، وہ جتنا کھاتا ہے آدھے سے زیادہ تو اپنی انرجی اس چیز میں ویسٹ کر دیتا ہے۔ وہ چلنے پھرنے میں، ایک دوسرے کو مارنے میں، بھاگنے میں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے میں، وہ اپنی انرجی تو آدھی سے زیادہ ادھر ویسٹ کر دیتا ہے۔ اب اس کا وہ کیسے، مطلب کہ وہ اپنے آپ انرجی سیو کرے گا تو وہ موٹا ہوگا نا، مطلب موٹا ہونا نہیں، وزن کر جاتے ہیں۔ گلائی میں جانور تب آتا ہے
اب برائلر مرغی کی مثال لے لیں، کنٹرول شیڈ والے جناب والی رات کے ٹائم لائٹیں بھی نہیں چلاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی آمد و رفت کو کم سے کم کریں، مطلب وہ اپنی انرجی کو کم سے کم ویسٹ کریں، ان کی جو ہے اپنا FCR وہ بڑھے، فیڈ کنورشن ریشو اس چیز میں آئے، گوشت کی اس میں آئے فارم میں، یہ نہیں ہے کہ اپنا وہ بس قد نکالتا جائے اور ایسے پتلا پتلا رہ جائے اور وہ چیزیں، یہ جو اس وجہ سے جناب والا کھلے جانور جو ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کام، آپ کی لیبر تو بچتی ہے، آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے، لیکن بھائی اس میں بھی جانور بناوٹ میں نہیں آتا، پھر وہ وہی کٹ والے جانور بن جاتے ہیں۔ ان جانوروں کو بنانے کے لیے ان کو کھڑا کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو باندھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، دن کے ٹائم دھوپ پہ باندھنے ہیں، شام ٹائم چھاؤں پہ باندھنے ہیں، ہم نے ان کو انوائرمنٹ دینا ہے جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، اس حساب سے ان کی مرضی سے ان کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ باقی کاؤز کو کھلا چھوڑنا چاہیے کیونکہ ان کو پانی کی بھی مقدار کی زیادہ ضرورت ہے، پانی شانی پیتی ہیں، تو لیکن اس میں بھی بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ یہ جو کھلا چھوڑنے کا ہے نا اپنا کام، یہ ہے اس کا امپورٹڈ کاؤ کا، وہ گائیاں بڑی سیانی ہوتی ہیں، وہ انگریز نے ان کو پڑھایا ہوا ہے بچپن میں، تو یہ ہم تو نہیں پڑھاتے، ہماری تو گائیاں بڑی خبیث ہوتی ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کے مارتی ہیں جب کسی کا بچہ ضائع ہوا ہے۔ میں نے بڑے نقصان اٹھائے ہیں یہ کھلے جانور، کھلی گائیوں سے بھی، تو یہ بچڑوں کا تو حساب ہی الگ ہے، بچڑوں کو تو کھولنا چاہیے ہی نہیں نا بھائی، اس کو تو ہر بچڑے کو، ہم تو کونٹا بھی چینج کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم تو جہاں پہ جانور ایک باندھتے ہیں ہم کہتے ہیں اگلے دن بھی وہ وہیں پہ بندھے اور پورا سال وہیں پہ بندھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، 4 مہینے 6 مہینے وہ مطلب کہ جتنا دیر بھی ادھر کھڑا ہو تو وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہو۔ اچھا اس کے بعد نا ایک بھائی نے سوال کیا، جانور جو پیشاب پیتے ہیں، بھائی یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس میں جانور کو سویر نمکیات کی کمی جس ٹائم ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے ہیپچول کا تو بھائی کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، عادت سے مجبور ہے، لیکن جب آپ کے 10 جانور ہیں اور 10 کے 10 یہ حرکت کر رہے ہیں یا 10 میں سے 4 یہ حرکت کریں، اٹ مینس کہ ان کو نمکیات کی کمی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ ان کا علاج کریں، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ بھائی جان ان کو DCP ڈائی کیلشیم فاسفیٹ دیں فوری طور پہ، وہ بہت ضروری ہے، ان کی خوراک کے اندر نمک ایڈ کریں، اس کے یہ جانور جو پیشاب پیتا ہے نا وہ رس سے بھی کھاتا ہوگا، وہ جناب والا آپ کے کپڑے بھی کھاتا ہوگا، وہ جناب والا کھرلیوں کے پھٹے بھی چاٹتا ہوگا، اچھا اس کے بعد جو ہے اپنا سیمنٹ والی کھرلیوں کو بھی چاٹتا ہوگا۔ ایک تو ان کو نمک بے شک وہ ڈھیلوں والا رکھ دیا کریں 2-4 گھنٹے کے لیے اندر، یا جو ہے ان کی خوراک کے اندر ایڈ کریں، یا پھر ایک مسالہ بنا کے رکھ لیں، جیسے مطلب ہم نے بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کالا نمک سفید نمک، وہ اگر کسی بھائی نے کوئی اس کے متعلق پوچھنا ہو تو وہ میرے سے رابطہ کر لے گا، میں اس کو اس کا پورا طریقہ کار بتا دوں گا، یا ایک ویڈیو اس کی متعلق میں الگ سے بنا دوں گا کہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے اس کا مسالہ بنانے کا، تو وہ آپ دیتے رہیں تو، اور جس کو یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو AD3 وٹامن AD3 کا آپ نے انجیکشن لگانا ہے، اس کے علاوہ ایک فاسفان بھی اس کو لگا دیں آپ انجیکشن، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کو یہ اپنا دیں DCP لازمی دیں، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس کا آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پیشاب پینا جو ہے نا وہ چھوڑ دے گا۔ باقی یہ جو مستی شستی کرتے ہیں اس کے لیے جو ٹیکے لگاتے ہیں بھائی، دیکھو یہ ایک تو اس سے نا یہ جو چابی والے ٹیکے لگانا ہے یار، یہ اللہ کا نام مانو، اس سے گوشت خراب ہو جاتا ہے، یہ اگلے جو کھاتے ہیں ان کو بھی نقصان ہے، اس کا وڈرال ٹائم پیریڈ تو آپ پڑھو، یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے بالکل بھی، یہ غلط کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کے کسی چیز میں بھی آپ نہ آئیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے جانور کو بڑا مطلب کہ اس کے گوشت میں ایک تو اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، جو گوشت اس کا خراب ہو جاتا ہے، تو جانور کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، یہ ہارمون ہے، اب پتہ نہیں اس کا، کیونکہ میڈیکلی جو چیز ٹیسٹڈ نہیں ہے آپ اس کو ایسے اٹھا کے یار لگا دیں، یہ غلط بات ہے نا، مطلب آپ لوگ کسی نے ایسی دیسی وہ اس نے ٹونا کیا، اس کا لگ گیا، اس نے آگے سب کو اسی کام پہ لگا دیے، تو اس کے لیے جو نہیں ٹھنڈا ہو رہا اس کو جناب والی ایک سمپل سا فارمولہ ہے، یہ ٹالی ہوتی ہے نا، ٹالی، اس کے وہ لے کے نا پتے، ان کو جناب والا وہ آپ گرینڈ کر کے نا اس کو لسی کے اندر ملا کے وہ پلا دیں، وہ آپ کا ویسے ہی بچڑا جو ہے نا وہ مستی چھوڑ جائے گا، لیکن آپ اس طرح کے پٹھے سیدھے کام نہ کریں، یہ نقصان دیتے ہیں انسانوں میں بھی، یہ پھر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باندھنے والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کیوں نہیں باندھتے، یہ پیشاب والی بات بھی کلیئر ہوگی۔ اس کے علاوہ دوست سے آپ سوال وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، تو میرا نمبر میں نے دیا ہوا ہے، کسی بھائی کو کوئی کام ہوتا ہے مجھے واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کر دیا کریں، انتہائی معذرت کے ساتھ، اس میں ہمارا ادھر ورک لوڈ ہے بہت زیادہ، تو پھر مجھے ہر میسیج کا مطلب کہ اب ایک میسیج کر دیا کریں جس میں مکمل بات ہوتی ہے، میں اس کو پوری بات کو آپ کو آنسر کر دیتا ہوں، لیکن مطلب وہ میں پھر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے سن لیتا ہوں، ایسے پھر نا وہ میرے اس میں
پھر کسی ٹائم میں جواب نہیں دے سکتا، پھر بھائی سامنے یار یہ پتہ نہیں جواب نہیں دیتا بندہ، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اصل میں ورک لوڈ اب ہمارے 200+ ماشاء اللہ جانور ہیں، تو ادھر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے ان کی بھی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، ادھر بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کوئی بھی سوال ہوتا ہے مجھ سے پوچھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ لے کے آپ کو چلیں گے جہاں تک جا سکے۔ پرچیزنگ کے حوالے سے بھائی بالکل خیال کیا کریں، یہ پرچیزنگ ہی آپ کو ڈبوئے گی۔ آج کل قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سیزن ہے، منڈیاں تیز ہیں، تو لوگ اب مطلب کہ یہ جنوری ہے، 1 جنوری ہے، ٹھیک ہے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو لوگ جناب والا وہ دھڑم دھڑم وہ کمیشن ایجنٹ اور یہ وہ اس چیز پہ آپ کا کافی، کیونکہ میں نے نا بڑے نقصان اٹھائے ہیں اس چیز میں، لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے اور اندھا دھند۔ میرے حالانکہ اتنا تجربہ ہونے کے باوجود اس سال بھی ایک بندے پہ ٹرسٹ کیا ہوا، 2-3 بچڑے میں چماڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ریکور کروا دے گا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز میں نقصان کر چکا ہوں نا، میں آپ کو یہ وہی چیز بتاتا ہوں کہ یار اس چیز سے آپ بچیں جتنا ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کوئی بھی بات ہو آپ ضرور پوچھیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، میرے لیے دعا گو رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے۔ شکریہ جی، نواز۔